بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. تمام حضرات درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. رونق محفل، جان محفل حضور قبلہ محترم مرشد مظہر آپ صوفی باصفا محترم المقام حضور خادم الفقراء، آپ کی گناہوں مصروفیات سے ٹائم نکلتا ہے. میں ان محافل پر آپ کو ہدیہ تبلیغ بھی پیش کرتا ہوں اور اس کاوش و کوشش پر کہ گلیاں محلے آپ کی وجہ سے سجے ماشاءاللہ. اللہ کریم ہماری آخرت کو بھی ایسا ہی سزا اور جس ذوق و شوق کے ساتھ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے اور اتنے خوبصورت انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں، مسکرا کر سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے اللہ کریم آپ کا سننا بھی قبول منظور ہے. تشریف فرمائے حضرت علامہ مولانا قاری محمد وسیم رضا قادری صاحب رونق محفل میں اور قاری محمد تحصیل صاحب تشریف فرمائے اور حافظ ابو بکر قادری صاحب جو آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت بھی پیش کی. ماشاءاللہ پورا خاندان ہی یہاں لگا ہوا. اگر آپ دیکھیں تو ایک اعتبار سے پورا خاندان ہی اسی فیلڈ میں اور اسی ماحول میں ہے. اللہ سب خاندانوں کو ایسے ہی بنا. تو خاندان تو پہچان کے لیے بنے نا. ایسے تو ہم سب ہی الحمدللہ مسلمان ہیں. ہماری پہچان کیا ہے؟ مسلمان. سنی مسلمان ہماری پہچان ہے الحمدللہ تعالی. لیکن جو دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک پہچان ہوتی ہے. تو ایک خاندان ہے کہ جو پورا ہی ماشاءاللہ دینی فیلڈ میں لگا ہوا ہے. کہیں محفل نعت ہو رہی ہے، کہیں درس قرآن ہو رہا ہے، کہیں امت کی خدمت کے جذبے کے تحت اگر ڈاکٹرز کے ہاں شفا نہیں ملتی اور کوئی پیاسا آ جاتا ہے تو اسے بھی دم کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ. اللہ کریم قبول فرمائے. میں آپ کے سامنے نعت پڑھوں گا، سارے حضرات مل کر پڑھیے گا. اسی حوالے سے ہے آقا کے جشن پہ رب کو منائیں گے. لوگ کہتے ہیں آقا کا جشن کیوں مناتے ہیں؟ تو آپ بتائیں بھی ہم جشن مناتے ہیں اللہ کو منانے کے لیے یا اس کے مصطفیٰ کو منانے کے لیے؟ آقا کے جشن پہ رب کو منائیں گے. آقا کے جشن پہ رب کو منائیں گے. آقا کے جشن پہ رب کو منائیں گے. گھر کو سجا کے ہم شیطان جلائیں گے. گھر کو سجا کے ہم شیطان جلائیں گے. ایک مجھے ملا کہنے لگا کہ شیطان اس طرح جلتا ہے. میں نے کہا سجا کے دیکھو. گھر کو سجا کے ہم شیطان جلائیں گے. سارے گھر کو سجا کے ہم شیطان جلائیں گے. میرے اور آپ کے محبوب کی خاطر اللہ نے آسمان پہ چاند کو بھی سورج روشنی عطا کی، سورج کو بھی روشنی عطا کی، ستاروں کو بھی روشنی عطا کی. گھر کو سجا کے ہم شیطان جلائیں گے. 4 مرتبہ شیطان بڑا رویا. ایک مرتبہ جب اللہ نے راندہ درگاہ کیا، ایک مرتبہ جب زمین پر اتارا گیا، ایک مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور ایک مرتبہ شیطان
جنت مل جائے گھر کو سجا کے ہم شیطان جلائیں گے گھر کو سجا کے ہم شیطان جلائیں گے آقا کے جشن پہ رب کو منائیں گے کون چاہتا ہے جب رب سے راضی ہو جائے آپ بلائیں گے ماشاءاللہ سارے چاہتے ہو تو سب پڑھو آقا کے جشن پہ رب کو منائیں گے گھر کو سجا کے ہم شیطان جلائیں گے میلاد کے لیے قربان اپنی جان یاد ہے 12 ربیع الاول کا دن تھا کراچی کا مقام تھا اور مستر پارک جگہ کا نام تھا اور سارا دن درود و سلام پڑھنے والے سارا دن آقا پر درود بھیجنے والے نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنے والے خوشبو لگی ہوئی عطر لگے ہوئے مہکے ماحول میں اور جناب والا درود و سلام کے ساتھ کپڑے ستھرے پہنے ہوئے بچے بھی ساتھ ہیں بوڑھے بھی ساتھ ہیں جوان بھی ساتھ ہیں اور حضور کے صحابہ کی سنت ادا کرتے ہوئے مستر پارک پہنچے وہاں نماز مغرب کا ٹائم تھا دھماکہ ہوا لوگ سجدہ ریز تھے عباس قادری شہید ہوں یا جناب والا اکرم بھائی ہوں یا بھٹی صاحب ہوں یا عبدالقادر صاحب ہوں یہ سارے کے سارے اور دیگر مشتاقان مصطفیٰ 63 بندے ایک ہی وقت میں شہید ہو گئے کیوں کہاں مصطفیٰ کے میلاد پر جان میں قربان اور ہم ان کے چاہنے اور ماننے والے ہیں گھبرانے اور ڈرنے والے نہیں کہ میلاد پر اس لیے نہ جاؤ کہ فلاں ناراض ہو جائے اور اس لیے بھی جائیں گے کہ جان چلی جائے گی تو مصطفیٰ کے نام کے نام میلاد کے لیے قربان اپنی جان میلاد کے لیے قربان اپنی جان ہر وقت آ پڑا مر کے دکھائیں گے ہر وقت آ پڑا مر کے دکھائیں گے آقا کے جشن پہ رب کو منائیں گے آقا کے جشن پہ توجہ کرنا یہ تخیل میں میلاد کی خوشی یوں بھی منائیں گے کیسے میلاد کی خوشی یوں بھی منائیں گے میلاد کی خوشی یوں بھی منائیں گے کیسے پڑھ کر نماز اور راتیں سنائیں پڑھ کر نماز اور راتیں سنائیں گے میلاد کی خوشی یوں بھی منائیں گے کون کون ایسے خوشی منائے گا سارے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ سارے قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ ہم میلاد سنو شیطان جب قرآن پڑھو گے تو شیطان جلے گا نہیں قرآن پڑھو گے نماز پڑھو گے شیطان جلے گا نا تو لائٹنگ بھی لگاؤ گے تو بھی میلاد کی خوشی یوں بھی منائیں گے میلاد کی خوشی یوں بھی منائیں گے پڑھ کر قرآن اور نعتیں سنائیں گے پڑھ کر نماز اور نعتیں سنائیں گے گھر کو سجا کے ہم شیطان جلائیں اللہ فرماتا ہے من الجنت والناس الذی یوسوس فی صدور الناس شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں یا اللہ یہ شیطان ہے کیا فرمایا یہ جنوں میں سے بھی ہے یہ انسانوں میں سے بھی ہے فرمایا بعض جنات وسوسے پیدا کرتے ہیں کر رہے ہو اتنا خرچہ کسی غریب کو دے دو نا میں کہا وہ غریب میں دے نظر کر دے اچھا سبحان اللہ کسی غریب کی بچی کی شادی ہو سکتی ہے میں کہا بہت سارے بیٹھے نے سارے بول آئے رشتے آئے بیٹھے ہیں اوتھے تک سب سبحان اللہ ہونے رشتے کی کمی ہے الحمدللہ بہت سارے ایسے نوجوان بعض نوجوان موجود ہیں جو رشتے کی تلاش میں ہیں مفت والے تو زیادہ تلاش میں ہیں اوتھے تک سب سبحان اللہ کر دے
ویسے ایک گل ہے جوانا زیادہ سبحان اللہ کی کم والی گل ہے اور میں کیا ہے نا کیا کر غریب واسطے دے دیو اے خرچہ کرن دی کڑی ضرورت سی خادم الفقراء گلباز کا حساب اے خرچہ کرن دی کڑی ضرورت سی کسی غریب دی شادی ہو جانے سے نا کیا غریب شادی واسطے لے آؤ اور دی شادی بھی کراوا گے اور محمد دا میلاد کوئی دوسری نہ خواہش مند ہے تو اودے ہستے بھی جگہ ہے سبحان اللہ بھی کر دیو آقا کے جشن میں رب رو منائیں گے آقا کے جشن میں رب رو منائیں گے غربت کی چکی میں جو پس رہے ہو انشاءاللہ کیش پرائز دے گی کیش پرائز غربت کی چکی میں جو پس رہے ہو غربت کی چکی میں جو پس رہے ہو میلاد پر سبھی خیرات پائیں گے میلاد پر سبھی خیرات پائیں گے آج جناب وسیم بھائی دی جیب خالی ہو گئی میلاد پر تو انہوں ملے گی آنکھوں تے سے سبحان مطلب کا رب دا الگ لگے کسی نو کیویں دے دیتا ہے کسی نو کیویں دے دیتا ہے رب کسی نو پھسانی ماردا ہر ایک دا پیٹ پالدا ہے ایسے نے کہ جنہوں نے دیتا ہے جو کہ وہ پتہ نہیں آیا کہ میلاد پر سبھی خیرات پائیں گے وہ جس کے لیے جہاں رب نے سجا دیا اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاطر ہی تو جہان سجا ہے محبوبہ تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا نہ مشرق بناتا نہ شمال نہ جنوب نہ مغرب بناتا نہ جبرائیل نہ میکائیل نہ اسرافیل نہ اسرائیل نہ آدم نہ نوح نہ موسیٰ نہ کلیم اللہ نہ حبیب اللہ نہ ابراہیم خلیل اللہ نہ اسماعیل ذبیح اللہ نہ عیسیٰ روح اللہ نہ حضرت داؤد آدھے نہ جناب زکریا آدھے نہ ابو بکر نہ عمر نہ عثمان نہ علی نہ طلحہ نہ حسنین نہ فاطمہ نہ عائشہ کچھ بھی نہ ہوگا اے معبود جن تینوں پیدا کرنا مقصد نہ ہوگا لولا لما خلقت السماوات والارض جس کے لیے جہاں رب نے سجا دیا جس کے لیے جہاں رب نے سجا دیا جس کے لیے جہاں رب نے سجا دیا اس کے لیے وسیع محفل سجائے اس کے لیے وسیع محفل سجائیں گے آقا کے جشن پہ رب کو منائیں گے آقا کے جشن پہ رب کو منائیں گے آج جملہ نام پڑھنا ہے بڑا سننا مزہ آئے گا یہ پڑھو گے تو شیطان چل جائے گھر کو سجا کے ہم گھر کو سجا کے یا اللہ جب شیطان جنابے دل راضی کرتا ہے نا تو
زور والا کو نا گھر کو سجا کے ہم شیطان میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں پتہ کیسے کا تو نظر آتا ہے شیطان چلتے ہیں میں کہا آ رہے ہیں وہ بھی سینہ آپ کو کوئی آتا ہے چلتا ہوا میں کہا نہیں رہا لوگ میں اللہ گھر کو سجا کے ہم شیطان بولو 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 نا گھر کو سجا کے ہم شیطان جلا رب کعبہ دی قسم شیطان کو جلاؤ تو رب بڑا ہی خوش ہوتا ہے بھائی میرا دشمن چلے تو مجھے خوشی ہوتی ہے نا بولو تو صحیح میرا دشمن چلے تو جہاں ہمارے جاننے والے ہیں تو میں ان کے پاس گیا تو کہنے لگے بھائی جلدی جلدی واپس جاؤ میں کہا خیر ہے کہ توڑا وہ نہیں دشمن کہ میرا تو کوئی میں تو نہیں بنایا کہ تو انو اس بنایا ہے یک طرفہ ٹرافک چلتی ہے پہ انہوں کو میں پھر کہ انہیں تک لے آنا میں نے تو اڈے نال تو خیر کوئی نہیں کیوں کہ وہ میرے جناب میسج بھی چیک کرتا ہے میرے کمنٹ بھی پڑھتا ہے میرے لائکس بھی چیک کرتا ہے کہ میں کیوں لائک کیتا ہے میرے بندے نے لائک کیتا تو وہ میرے پیچھے پہ گیا فون آئی میرے دشمنوں نے لائک کرتا ہے میرے دشمنوں لائک کرتا ہے یار سچ دسو تسی اگر شیطان کو لائک کرو گے تو رب تے آکھے گا نا میرے دشمنوں لائک کرتا ہے تو جے انہوں ڈس لائک کرو گے جے جلاؤ گے یا بتیاں نال جل جائے یا توڑی نمازوں نال جل جائے ہر اعتبار نال جلانا ہے بولو ہر اعتبار نال انشاءاللہ اسی نماز پڑھ کے بھی شیطان جلاؤ گے تو غلط سجا کے بھی شیطان جلاؤ دعائے کریم آپ کے سامنے پڑھی ہے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور تحقیق آ گیا اس قد نے انی بات کی لوگ کہتے ہیں حضور نور ہے مانتے نہیں میں نے کہا اللہ تحقیق نال کہہ رہے ہیں ایک حال اے میں نہیں ہے بڑی تحقیق نال کر رہے ہیں آج کہیے قد جاءکم من اللہ نور تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور میں پوچھنا حضور خادم الفقراء تو انہوں ضرورت کے نہیں پہی ہے جناب کسی میلاد بناؤ اگر آپ نہیں کہنا آ گیا میں بھی تو کہہ رہے ہیں آ گیا حسین بھائی تو انہوں کہنی ابو بکر صاحب کیڑی ضرورت پہی ہے تسی سارے آئے ہو کہ تو انہوں ضرورت پہی تسی کہندے ہو آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا ہوئے گا رب کعبہ دی قسم ہے کہ جو عدہ جلال دے اندر سارے در کے رہنے ہوئے اس وقت محبوب کریم سر سجدے تے رکھ کے تے اللہ نو راضی کر رہے ہونگے اللہ نو راضی کر رہے ہونگے تے کی آکھیں گے اللہ میرے نال راضی ہو جا نہیں وہ اینا نال راضی ہو اے نہیں یا اللہ میرے نال راضی ہو جا نبیاں نال راضی ہو جا ولیاں نال راضی ہو جا صحابہ نال راضی ہو جا اہل بیت نال راضی نا فرمایا جائے گا یا اللہ انہوں گناہگاروں نال راضی ہو جا کیا منظر ہوگا کیا منظر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کاش ادھار ہی اس میرے گناہ مل جانا ادھار گناہ کیوں کہ حضور تک کی نہیں رہے کدھرے اور نہ ولیاں وال نہ نبیاں وال میں نے تو انہوں تک ہے یا اللہ اے نہ نبا
پہنچ دے اے سارے سائڈ دے کھلوتے نے بخشے بخشائے تے میرا تے تہاڈا ایمان کہندا ہے کاش اس فیض گناہگاری ادھار مل جاوے تاکہ مصطفیٰ دی میرے تے نگاہ آ جاوے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 نعرہ رسالت جگ نور نور آئین حضور غم مک کے زمانے دے جگ نور نور حضور آگے قد جاءکم من اللہ نور حضور آگے میں اور آپ بھی یہاں اسی لیے بیٹھے ہیں کہ یہ کہیں کہ حضور آگئے بڑے مجمد جس وقت آواز لگے گی چھاڑ دیو گناہگارانو حضور آگئے دسو پھر منظر تبدیل ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا اسی واسطے کہنے نے آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے چنا بنے گے محبان چار یار کی قبر چنا بنے گے محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے ہر صحاب یہ نبی ہر صحاب یہ نبی ہر صحاب یہ نبی ماشاء اللہ تعالی پلٹ کے آئیے حضور آگے یہی تو بات کرنی ہے اور کوچے کوچے گلی گلی نگر نگر حضور آگے وہ کہنے آلے گئے نہیں وہ کہتے آلے گئے نہیں میں کہتا تو اڈے کوئی پتہ نہیں کہ نو منتے ہو جڑے چلے گئے ساڑھے تے رسول آج بھی ہوئے تھے اور دسو ساڑھے آج رسول کون رہے لوگ کہتے نہیں نہیں وہ فوت نہیں ہو گئے میں نے کہا ایک لمحے کے لیے فوت ہوئے آنے تکر فوت رہے کی ہو گئے ایچھے تے سٹا کوئی مار جائے تو اچھے بھی جا کے کہنا ہے السلام علیکم میں کہ کون ہی کہ یہ ہمارے دادا تو نیچے فتح ختم آڈر ہے سلام کرو میں کہ سلام زندہ ہوں یا بولا نہیں ہونا سلام کس کو جائے گا بولو ایک بندہ سویا ہوا ہے گھر میں سلام جائے گا کیوں وہ ستا ہے غافل ہے تاکہ جب
ستا ہے سویا ہوا میں مویا ہوا کر دیو جو سبحان اللہ دیا میں نے کہا سوئے ہوئے کو سلام جائز نہیں تو موئے ہوئے کو سلام کہاں سے جائز ہے کہتے سمجھا نہیں میں کہ سمجھ نہیں سمجھتا تو اعلیٰ حضرت کی زبان سے سمجھ آ جائے کہا وہ کیسے وہ کہتے ہیں نا تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ کہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے اور میں کہ میری تیری نظر تک نہیں سکتی جن نظر نال تکنا چاہتا ہے تے پھر مہر علی نال رابطہ کرنا پوے گا کیونکہ وہ کہنے نے حضور دور نہیں رہندے اس صورت نو میں اے نہیں اس صورت وہ جنہوں تھے وہ نہیں اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جانا کھا اس صورت نو میں شان تو شان سب بڑھیا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے انے نو بازار پھرایا تے سارا ہی سیر کرایا جے پوچھو تے یہی کیسی کچھ بھی نظری جائے اور انے اندے نو بازار پھراؤ آنکھے گا بڑے سونے لائٹنگ ہے جیبا کمال ہو گئی کتنی خوبصورت لائٹنگ ہے آنکھے گا وہ آنکھے گا میں وہ نظر نہیں آتا تو آنکھ دا علاج کراؤ حضور تا سامنے سے حضور تا انکار نہ کر آنکھ دا علاج کر دیکھو نا ایک بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ سمجھ نہیں آتی میں کہا ذائقہ ٹھیک کراؤ ایک بندے کو کھانا اچھا نہیں لگ رہا وہ کہتا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی میٹھا کھانا تے کڑوا لگتا ہے پانی کی مجھے کڑوا سا لگتا ہے مجھے آکھے گا تو انو بخار ہے جناب بخار میں پانی کڑوا لگتا ہے کہ نہیں لگتا کھانا کڑوا لگتا ہے نا تو بندہ پانی نو کڑوا آکھے گا یا ذائقہ ٹھیک کرائے گا اور میں کیا مٹھے مٹھے نا محمد دینا کبھی نہ میرا ذائقہ ٹھیک نہیں تیرا بخار ہے تو میرا چڑھیا نا اے بخار بیگم جان کو ٹھیک نہیں ہونا نہ ہی شکیلہ کو ٹھیک ہونا بھئی اسفار کا نال ہے نہ ہی کلثوم اپنا ہے ساری عورتوں کے نام تے مریم کلثوم اسپتال میں کہا کوئی یہ بھی رکھتے ہو میں گلباز اسپتال مرد ناتے میرا ہوتا جو مگر اسی بھی علاج کرتے ہیں کرا دیا بہرحال توجہ فرمائے یہ آپ کی ذرا خوش طبی کے لیے میرے بات کرتی ہے تو اگر علاج کرانا ہے تو کراؤ کہاں سے میں کہتا نا اتھو نہیں کہ تو کراؤ میں کہا کون ہی نے بری ماں کرتے ہو آخر تک سبحان اللہ علیہ گا کہ اتھے جاؤ گے میں کہا بڑے بڑے ٹھیک ہو گئے مگر نالی ٹول جائے پیر مہر علی شاہ بھی ہوتے ہیں کہ بہت لمبا میں سفر کرنا چاہنا مگر زیادہ سفر نہ کر جدو کول دریا بہ رہا ہوئے تو محروم ہوتا ہے جڑا پیاسا مار جاوے بہرحال میں واپس پلٹ کے آتا ہوں کہ یہ بات دور نہ نکل جائے قد جاءکم من اللہ اس نور سے مراد کیا ہے کون سا نور آیا جاؤ پہلے مفسر صحابی رسول عبداللہ ابن عباس آپ کی تفسیر ہے تفسیر ابن عباس
اسی آیت کے ضمن میں آپ لکھتے ہیں اس نور سے مراد محمد رسول اللہ ہے۔ میں نے کہا آپ مانیں گے صحابی کی؟ مانیں گے کہ نہیں؟ اسی تے وہ آنا اتھے تک سارے سبحان اللہ کرو جنہوں نے سمجھ آئی۔ میں تو کوئی گل نہیں کی تھی، سمجھ تو سی گئے ہو، بڑے ہوشیار آدمی ہو، پتہ چلیا صحابی بھی تھے، وہ اس بھی فرق ہوتا ہے۔ صحابی ہوئے کیا کہنا ہے حضور نور نے کہ او میں جو کہتا نہیں نے، میں کیا کیوں؟ کہ ساڑھے چہرے نہیں نظر آ رہے بھجے بھجے، میں کہا ہے پھر چمک دے چہرے بھی تک ہونا۔ پتلا سا پتلا آدمی اور سنی ہو، بالکل کمزور ہو، چہرہ بتاتا ہے مصطفیٰ کا غلام لگتا ہے۔ یہ میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ حضور کی عشق کا جو نور ہے وہ چہرے پہ آتا ہے۔ اور کیا نور تو وہی مانے گا جو نور والا خود بھی ہے۔ بہرحال میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قد جاءکم من اللہ نور، جی حضور علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ دیکھو قرآن میں آیا ہے انما انا بشر مثلکم، ہماری طرح بشر ہے۔ میں نے کہا کیا ہے اس کا ترجمہ؟ کہا ترجمہ ہے بے شک میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو میں نے کہا سچ بتانا تمہاری طرح ہے؟ ایک بندے میں جڑ گیا، میں کہ سچ نہ سے اپنے ترجمے تے غور کر، تو کہنے حضور آکھیا ہے کہ میں تمہارے جیسا ہوں، تو دس پھر حضور تیرے جیسے نے، چل تو دس۔ نہیں میں نے ترجمہ غلط کی تھی نا، ترجمہ صحیح کر، کہنے ترجمہ آئی 10 دن مولوی، میں کہ غلط 10 دن، تو آپ پہ کہہ رہے ہیں ہمارے جیسے نہیں، کہ نہیں تو پھر آیت، یا پھر آیت ٹھیک ہے یا تو ٹھیک ہے، ایک گل کر کہ نہیں آیت ٹھیک ہے، وہ تو پھر کیا مطلب ہے؟ میں کہوں تو مطلب ہے حضور فرمایا میں دیکھنے میں تم جیسا ہوں۔ اسی بھی تک دے ہو، میری بھی 5 انگلیاں نے، توڑیاں بھی 5 انگلیاں نے، پر یہی انگلیاں جدو صحابہ نو پیاس لگی ہوئے، میں پیالے چھپا کے کڈاں تے 5 چشمے جاری ہو جانے ہیں۔ اے میری آنکھاں بھی نے، توڑیاں بھی 2 نے، پر میں نماز کھلوتا ہوگا، بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھ لو، میں حج کر کے تکاں تے جنت بھی میری آنکھاں پہنچ جاتی ہیں۔ میں اوہیا اگر صحابہ نو پیاس لگی ہوئے، بھوک لگی ہوئے، تے ابو ہریرہ پیالہ لے کے میرے کول آون، یا رسول اللہ اے ہوئی پیالہ ہے، اے جے میں دودھ دے، وہ بھی توڑے کا رو لے کے آیا۔ اور کچھ بھی نہیں کہ صحابہ 170 تے پیالہ ہوئے چھوٹا جا، وہ دے دودھ ہوئے، حضور آکھاں صرف اتنی گل، جا کے سارے نو پلا، سارے نو کچھ نو نہیں، سارے نو پلا، تے 70 تے 70 پی جاون تے حالے دودھ ہو جا ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ وہ کیسا تھا وہ جام شیر، وہ دودھ کیوں جیسی اعلیٰ حضرت کے اندر دسو دسی وہ دودھ ہے کیوں جیسی؟ وہ دے کنکشن پامے کوشن و تسلیم نہ ہوئے ہون۔ کیوں جناب ابو ہریرہ وہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ 70 صحابہ نے دودھ پی کے منہ پھیریا، منہ پھر گیا، ایک ہوندا ہے بھر گیا، ایک ہوندا ہے پھر گیا۔ بھر جاوے تو بنا کہتا ہے بس، لیکن اگر کوئی پلاوے زوری تو بردستی تے پی بھی جاتا ہے بتا۔ لیکن جس وقت منہ پھر گیا تھا مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنا پیتا کہ ہم تو گنجائش ہی باقی نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام میں کہا جناب تیرے جیسے نے، کہندے نے قبلہ تین دی گل کرنے ہیں، قبلہ بدلیا، قبلہ تسی دسو قبلہ۔ ایک بندہ میں نے کہتا قبلہ حضور کو قبلہ کہنا کیسا ہے؟ میں کہا صدقے ہو تیرے سے، قبلہ حضور کو قبلہ کہنا کیسا ہے؟ میں کہا میں قبلہ تیرا، میں قبلہ۔ ایک بندہ کہتا حضور یہ حضور حضر ناظر ہے، میں کہا حضور حضر ناظر ہے، میں کہا حضور دا مطلب ہی حضر ناظر ہوتا ہے۔ اے سرکار نبی علم غیب جانتا ہے، میں کہا نبی دا مطلب ہی ہوتا ہے علم غیب جاننا والا۔ تو سمجھ نہیں آتی لوگوں کی بہرحال قبلہ کیسے بدلا؟ حضور کی چاہت پر بدلا، حضور کی کیسے؟ قرآن کہتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے حضور بس ارادہ کی تعالیٰ کہتا ہے وہ تیرے ارادے اسی جانتے ہیں،
تیرے ارادے اسی جانتے ہیں تو تیرے ارادے کا خیال بھی کرتے ہیں. میں کہ حضور ساڈے چ ہیں تے خیال تیرا بھی ہوتا ہے. تینوں تے ماں نہیں پوچھتی. ایک بندہ باقاعدہ جدو گھر تھوکیا سا تو ماں آخیا چل باہر ایک بڑا خبیث آدمی ہے. میں کہ تیرا تھوک تو سکی ماں کہہ دی ہے باہر نس. تے حضور دا لعاب ہے ہم صحابہ اپنے چہرے تو مل رہے ہیں. مگر ہم جیسے ہیں کہ مطلب میں کہ مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں ہم جیسے ہیں ورنہ حضور تو وہ ہیں کہ ارادہ کریں قد نرا تقلب وجهك في السماء. تو حضور علیہ السلام آسمان وال تکن تو رب آکے محبوبہ جویں تیری مرضی ہے ان جی کریں گے. تیری مرضی ہے کہ بلا بدلاما مرضی ہے نا لے کر ہوں نہیں بدلا. نماز مکن دی دیر نہیں نماز کے اندر بدلا قبلہ کیویں فرمایا تم دو ہو اللہ نے نہیں آکیا محبوبہ جویں میری مرضی ادھر جا اے نہیں آکیا فرمایا جگہ وال اپنا چہرہ کر اے بھی نہیں آکیا کہ کعبۃ اللہ وال اپنا چہرہ پھیر لے محبوبہ تاکہ جدھر تیری مرضی ہے چہرہ جدھر مرضی تیری ہے چہرہ ادھر کر دے. یہ نہیں کہ کعبۃ اللہ وال کعبۃ اللہ وال آج سارے جڑے موڑ رہے ہیں نا اسی یہ صدقہ ہے حضور تو صبح قیامت تک اسی آنج کر کے نماز پڑھنے ادھر ہی کیوں کہ حضور جو ادھر مڑے سا. ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے نا مسکرا پڑے تو صحابہ نے پوچھا اے عثمان غنی آپ مسکرائے ہیں سمجھ نہیں آئی نہ کسی کوئی گل کی تھی تسی مسکرائے کیوں کہ یہ تو مینوں بھی نہیں پتا بس حضور ایک بار مسکرا پائے. ایک صحابی جاندے جاندے اپنی دستار کھولی تے کھول کے تے خاردار جھاڑیاں تے سٹ کے تے کھچی جدر تند باہر آ گئی تے پوچھا گیا حضور سمجھ نہیں آئی کوئی وجہ بھی نہیں بنی تے تساں اپنا دستار کھول کے سٹی تے سٹ کے کھچی تے اودا ہے کہ ریشہ باہر آ گیا کی کیتا جے کہ پتہ مینوں بھی نہیں حضور لنگے سن ایک مرتبہ تے آئیں جو ہویا سی. اتنی چھوٹی اذان کو ادا کرنا تو میں کہا میں دسا پھر حدیث پاک سیاستہ دی مسلم شریف سیاستہ دی سید سے پاک اپنے برائے جنہوں سارے منن حدیث ہے کہ حضرت آقا کریم کو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ تسی پیر والے دن روزہ کیوں رکھ دے ہو. لو جی تسی میں تو انہوں پوچھا میں پیر صاحب کو پوچھا میں کہ جی حضور خالق و فطرہ تسی پیر والے دن روزہ کیوں رکھ دے ہو. یہ آخر بھی مولوی دا دماغ خراب ہو گیا انہوں نہیں پتا ثواب واسطے رکھ دے ہو اور کیوں رکھ دے ہو. بس سمجھنے والی گل ہے نا میں تھوڑے کو پوچھا میں دسو پیر والے دن روزہ کیوں رکھ دے ہو تسی آکھو گے سمجھ کوئی نہیں روزہ کیوں رکھی دا ہے ثواب واسطے رکھی دا ہے. لیکن صحابہ نے پھر کیوں پوچھا پتہ چلیا صحابہ تو پتہ سی ثواب واسطے فرمایا ایک کوئی اور گل ہے گل بھی چور ہے صحابہ کو پتہ سی گل بھی تاں یہ پوچھا فرمایا صبح قیامت تک سند بن جائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اے تسی پیر والے دن روزہ کیوں رکھ دے ہو تے حضور بھی یہ نہیں آکھیا تو انہوں نہیں پتا روزہ کیوں رکھی دا ہے نا گل بھی چور سی نا کوئی بابا جی علی گل بھی اور سی تے گل کیڑی سی فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علی فرمایا اس دن میں پیدا ہویا ہوا اپنے میلاد کی خوشی بھی تو میں کہتا سوچ رہے صحابہ حضور دی چھوٹی چھوٹی ادا مانو ادا کرتے سن اے میلاد دی جڑا روزے دی ادا سی اے نہیں سن کرتے قدر نبی دا ایک ہی جان ہے دنیا دار کمینے دنیا دار کمینے کمینہ میں نہیں آکیا کہ محمد بخش میں غصہ چڑھیا جی فلانے مولوی صاحب کو بڑا غصہ تھا جی دیکھیں جی انہوں نے بڑی غلط بات کی میں کہ یہ کمینہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ ایسے صوفی بزرگ ہے یہ نہیں سن عالم فاضل سن بقیدہ کتابوں نے مصنف سن وہ کہنے گئے قدر نبی دا وہ ایک ہی جان ہے قدر نبی دا
سو گئے اور بچے مدینے. یہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے. اور سبحان اللہ صدقے جائیے ابو بکر صدیق کتھے ستے حضور دے نال. حضور دے جڑا بالکل نال ہو گیا وہ فرسٹ نمبر تے ہوندا ہے نا. نہیں گل کیتی تسی سبحان اللہ. پتہ کو نا جتھے جتھے جاؤ تے تواڈے نال جڑا بندہ ہوندا ہے تے بندہ کہندا جی اے دا خلیفہ اولی ہے, اے دا پہلا فرسٹ دوست, فرسٹ فرینڈ, اے دا کوئی بہت سکا ہے. کہنا جوڑی بڑی بھوتی ہے جی ماشاءاللہ. تسی دوے دوست ہو کیوں کہ نال ہوندا ہے ہمیشہ ہی نال. تو میں آکھیا جڑا حضور نال ہوندا سی نا ہمیشہ اونوں ابو بکر کہندے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, انبیاء تو بعد ساری مخلوق تو سب تو افضل اونوں کہندے نے ابو بکر صدیق. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر, ابو بکر. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر, ابو بکر. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر, ابو بکر. حیدری یاری. کیا ابو بکر کا کیوں نہ لیتے ہو؟ میں کیا خدا دیا بندے تیروں نہیں پتا ابو بکر ہو دے کہ جس وقت میدان جنگ میں سکا پتر سامنے آیا, سکا پتر لحاظ نہیں کیتا کہ میرا پتر سامنے ہے, نہیں کیتا. اس وقت جنگ ختم ہو گئی تے بعد ہی پوچھا گیا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. انہاں آکھیا ابا جان یاد ہے فلاں جنگ وچ میں کافر نال سا تے تسی محمد رسول اللہ نال سو تے تسی اس وقت میری تلوار دے ساڈے وچ آئے سو. میں چاہیا سی کہ میں تانوں ماراں, پھر میں آکھیا نہیں پیو لگدا ہے چھڈ دیتا ہے. صدقے جائیے حضور تو ابو بکر صدیق تو صدقے جائیے. فرمایا جواب ہے جنہیں لوگ کہتے ہیں ابو بکر کیوں کرتے ہو, اے نعرہ کیوں مارتے ہو؟ خدا دیا بندیا اپنے پتر نو جواب دے رہے ہیں, او پترو اگر جنگ کے دوران تم میری تلوار کی سردی چاہتا میں اے نہ تکتا کہ پتر ہے, میں اے تکتا کہ مصطفیٰ دا دشمن ہے. حضور دا مخالف ہو کے آئے ہیں, میں اے تکتا تو کی کرتا آنکھیں تون بانٹ کے رکھ دے گا. یہ ہے حضور کی عزت پر پہرا, اس لیے ان کا نام لیا جاتا ہے کہ ہر کچھ مصطفیٰ کا قربان کیا. آپ نہیں جانتے کہ یہ وہ ابو بکر صدیق ہے کہ جب مال مانگا گیا, جب مال کی باری آئی, دین نے مال مانگا تو سب کچھ ہی پیش کر دیا. بیوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اس وقت چونکہ کچے مکان ہوتے تھے نا, تو کچے مکان پر جو ہے وہ ہاتھ پھیر رہی ہے. کسی نے پوچھا یہ ہاتھ پھیر کے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ابو بکر کا آرڈر ہے سوئی بھی رہ نہ جائے, حضور کی بارگاہ سے سوئی بھی رہ نہ جائے, سب کچھ پیش کرنا ہے. تو جب حضور پوچھا باب خیت علی اہلِ کی چھوڑ آئے اپنے گھر والے واسطے کو چھڑ کے بھی آئے؟ اگر ایسا ویسا سارا ہی تو چھڑ آیا کہ کیوں اللہ بھی ہوتے ہی ہے تو مصطفیٰ تو سیدھی ہوتے ہی ہے. اللہ رسول چھڑ آیا ہوا, باقی لے آیا ہوا, یہ باقی جتوں ملتا ہے وہ چھڑ آیا ہوا, چھڑ آیا ہوا, چھڑ آیا ہوا. آج بھی جس بندے نو ضرورت ہے کہ میری جناب صورت نہیں, کہ میرے کول دولت نہیں, کہ میری عزت نہیں, کہ معاشرے میں کی عزت وہی پا سکتا ہے جناب مصطفیٰ نو اپنے سینے سے بسا سکتا ہے. ہر دل مسلم مقام مصطفیٰ آپ روح معاذنا میں مصطفیٰ. آخری باتیں کرتا ہوں پھر اجازت چاہتا ہوں. جی حضور علیہ السلام نور ہے تو ہم کیسے مانیں؟ میں نے کہا 2 منٹ لگ دیں, اگر شدت نہیں پھیرنے لگے میں نہیں بچے تھوڑا غلط کو آتی بات سمجھ آ رہی ہے. اے بچے کو اللہ معاف کرے, تھوڑے جی نے تو بڑے نونوں کو ملا اللہ معاف کرے. اچھا وہ جو فرما رہے کہ نہیں فرما رہے بھائی, نور ہے حضور کی ذات گرامی, کیا ہے بولو, تو ہم کیسے مانیں؟ میں تو 2 منٹ نکال لیں کہ کیوں ہے, میں تو تھوڑی آنکھ میں سے نور ہے. وہ اتنی بڑی گال کی تھی تسی اچھل کے سبحان اللہ کو پھر نہیں کہتے آنکھ میں ہے. میں نے کہا آپ تو کہتے ہیں کہ نور حضور نہیں ہو سکتے, تو آپ کیسے؟ کیوں؟
قاعدہ یہ ہے کہ جو بشر ہے وہ نور نہیں ہو سکتا، جو نور ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا. میں نے کہا آپ بشر ہیں؟ جی جی. آنکھ میں نور ہے؟ جی جی. میں کہ لیٹ آنکھ کھولتے ہو تھوڑے ہو. اب بات تو ہے آنکھ آنے تنو یقین نہیں آیا مصطفیٰ نے نور دا تو سن میں نے کروں دلیل. تیری آنکھ میں جو نور ہے آنکھ بشر دی ہے، نور اللہ رکھیا ہے. جب تیرے میری آنکھ میں نور آ سکتا ہے تو مصطفیٰ نے جسم میں نور کیوں نہیں آ سکتا؟ اگر رب چاہے تو تھوڑی سی جگہ میں رکھ دے ہر انسان کے، خاص انسان کے سارے جسم میں رکھ دے. اقبال میں تو نہیں سی آکھا میں عبد چیزیں دیگر عبدہو چیزیں دیگر. بھائی بندہ اور ہوندہ ہے تے او دا بندہ اور ہوندہ ہے. خاص بندہ تو حضور تو خاص ہے نا. ایک بندہ میرے کہنے لگا جی وہ حضور تو بندے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں نے کہا بندے ہیں یہ بات صحیح ہے اور صرف عبد نہیں سی ہوتے عبدہ سی. اے ہو دا ترجمہ تیرا پیو کرے کہ ہو کڑا ہے. میں کہ اے ہو ہے کہ تیری ہو ہو جائے گی. میں تو دس میں کہ ہو دا ترجمہ کر کہ نہیں آندا. میں کہ میں دساں ہو دا ترجمہ ہے او بندہ جڑا رب دا ہو گیا، رب دا خاص بندہ. اے ہوتا نا وہ تھانے جو السلام علیکم سجو صاحب اے میرا بندہ ہے چھڑ دیو میرا بندہ ہے. اچھا یہ بھی عجیب گل ہے. لوگ کہتے نہیں رسول کا بندہ نہیں ہوتا صرف اللہ کا ہوتا ہے. آپ پہ فون کر رہے ہیں یہ میرا بندہ ہے چھوڑ دو. میں کہ تیرا ہو سکتا ہے تو حضور کا نہیں ہو سکتا. اے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنو میں پھرتے ہیں مار مارے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنو میں پھرتے ہیں مار مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. حضرت کہنے نے یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے یا عبادی اے میرے بندو یا عبادی ہم کو کہہ کے شاہ نے اپنا بندہ کر لیا. پھر تجھے کو کیا تیری دوزخ سے تو کچھ جینا نہیں. خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تاکہ ملاد ہوئے نہیں کا ہوئے گل نہیں مکا دیتے کہ وہ انہوں نے کہی گل ہے گل کرتا ہے ادھر بھی لوگ گل کرتے سن آلہ حضرت ابھی ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ نہیں سنتے کہ آئی کچھ نہیں. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان. آلہ حضرت کہ گل ہی ختم ہو گئی. وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ریاست سب کچھ کے توڑے واسطے یہ زمین و زمان تمہارے لیے. زمین و زمان مکین و مکان بنے تو جہاں چنین و چنا دہن میں زبان بدن میں حجام فرشتے خزم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں ایام تمہارے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بجائے طلب. یہ رحمت رب ہے کس
کس کے سوا جیسا رب جہاں تمہارے لیے فرمایا یا رسول اللہ سارا کچھ توڑنے آستے ہیں اشارے نال چاند بھی تے تساں ہی چیریا سی نا پلٹیا ڈوبیا یا سورج بھی تے تساں ہی پلٹایا سی نا ابو جہل تے کنکریاں ابو جہل تے ہاتھ وچ کنکرے نو کلمہ بھی تے تساں ہی پڑھایا سی نا تے پتہ ہے تانوں جدوں یہ ڈوبیا ہے سورج پلٹیا تے کیویں پلٹیا ایک نماز آڑے آ گئی یوں بھی میلاد منائیں گے بھئی نبی کی نعتیں بھی پڑھیں گے نماز بھی پڑھیں گے اور آج یہ نیت کر لو انشاءاللہ نماز ساڑھے چھٹے گی نہیں یہ تسی نیت صدقے دلون کرو یہ نہ ہوئے کہ 7:30 بندے ایتھے نیت کی دیئے ایک وچو چھوٹا سی نا سارے نیت کرنی ہے تے دلوں نیت کرنی ہے پاویں تسی بعد پڑھ سکو نہ پڑھ سکو موقع ہی نہ ملے اس دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہے اس واسطے نیت جو سچی ہوئے گی تو ثواب تو مل جائے گا نا نیت کرتے ہو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ سارے ہاتھ کھڑا کر کے آخر انشاءاللہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر جاؤ تو بیوی آ کے خیر ہے نا ایک تو نماز ہو سکتا ہے بھائی بہن آکھے برا آکھے ماشاءاللہ آج تو بڑے عجیب بنے ہیں جی صبح صبح فجر کے ٹائم نماز اگو شرمندہ ہون دی لوڑ نہیں انہوں آکھو رب میلاد دے صدقے انقلاب لے بڑے بڑے لوگ انقلاب لے کے آئے بڑے جب آئے گا فلانا جائے گا ٹمکانا میں کہا ہوں دا اصل کتنے بھی ہے دا سو ہوں ہے جب آئے گا کر دے سبحان اللہ میں کہ ہون توڑی جان ہے دفع کرو کسے جان میں کہ انہیں نہیں میں کہ تیری جان ہے سب کی جان ہے نا دفع کرو جی میں کیوں اگر روٹی مہنگی ہو گئی میں کہ جدے صدقے مل دیئے پھر ہو دیتے گال کرنا یار انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھوکھا نہیں مارے گا اگر حضور سے نسبت ہوگی ایک میں روایت اور سناتا ہوں جس گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے سارا سال برکتیں ہی برکتیں ہوتا ہے اس کی کمی کوئی نہیں ہوتی پر واپس پلٹ کیا ہے جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت حضور نے سورج پلٹایا تو پتہ ہے مولا علی کی نماز رہ گئی تھی حضور نے پہلے پڑھ لی تھی مولا علی نے سر رکھا ہوا ہے گود مبارک میں اور ادھر عصر کا ٹائم ہے آقا کریم نے گود رکھا سر رکھا ہوا ہے حضرت مولا علی کی گود میں اور نماز عصر کا ٹائم جاتا 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 جان لگا نا جو جان لگا حضرت منظر تک جان لگا تو مولا علی نے ایک بار سوچا نماز فرض ہے نکل لگی ہے پڑھنا لگا تو نالی عشق نے آواز دیتی نماز فرض ہے پر حضور دا آرام ہوتے تو ہی بڑا فرض ہے حضور دا آرام ہے اس کچھ خلط کی میں آتے اے نماز تے قضا ہو جاتی ہے اے جڑی میں تک رہے ہیں دیدار آج رہا ہے عشق ہے اے ادا ہوئے گی پھر اے نہیں ہوئے گی اے دی قضا نہیں کرنی وہ دی پھر میں ادا کر لوں گا قضا کر لوں گا پڑھ لوں گا آدھی تو پھر اللہ نے کتنی ادا پسند ہے مولا علی میرے یار دی خاطر تو فرض نماز چھڑ دے میری یار دی خاطر فرض نماز چھڑ دے ٹھیک ہے سیلا کی دے وہ اگر سیلا آئے ہوئے سورج ڈوب گیا ہے مصطفیٰ تسی اشارہ کرو حضور تسی وہ بولو تو صحیح ہے حضور تسی اچھا سورج وڈا ہے یا تسی میں وڈے ہیں دسو وہ پوری دنیا نہیں ملاؤ تو سورج وڈا ہے نا وڈا ہے ایڈا وڈا سورج حضور پلٹا سکتے ہیں ڈوبیا ہویا تو میں تسی اگر ڈوبے ہیں تو حضور نہیں نکال سکتے اور ڈوبے ہیں نا گناہ میں جو ڈوبے ہیں مصیبت ہی ڈوبے ہیں پریشانی ڈوبے ہیں جب نکلنا چاہتے ہو تو بلاؤ حضور ایس کوٹھے بھی جو حضور نو بساؤ تو جو حضور ہون گے نا حضور صرف اشارہ ہی کر رہا ہے حضور نے اشارہ ہی کرنا ہے اشارہ اور کچھ بھی نہیں اشارہ کرنا ہے تو بازی پلٹ جاوے گی انشاءاللہ الرحمن اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور حبیب بھی راضی ہو جائے گا اشارہ کیتا سے پلٹا ہے سورج واپس ہائے ہائے پہلے سورج ٹوٹتا سی اپنی رفتار رہا اے اثر دا مقام آستہ 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 جناب میں ایس ٹائم ڈوبنا ہے ان سورج آکے رکے ہے یہ سورج اور ٹوٹ دے ہی نہیں پہ کیوں رکے ہو کہ جدو علی دی نماز مکمل ہو پھر چاہیے نا علی راج کے نماز پڑھ ہمیں کہیں ٹاڑے لگ جاؤں سورج ہٹ نہیں سکتا ہی تھا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے
زور کی قدرت دیکھی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی ہوتی ہے. میں نے کہا بالکل اللہ کی ہوتی ہے, اور جسے رب دے دے. نہ سمجھ نہیں آئی, رب کی بھی قدرت بندے کی. توبہ توبہ. میں نے کہا 2 منٹ ٹھہر, بریک مار. ایڈا تو F-16 دا پتر, بریک مار. اگر کی میں مطلب لگ گئی بریک, بریک لگ گئی. میں کہ جناب آپ میری بات سن رہے ہیں؟ سن رہا ہوں. میں کہا اللہ سن رہا ہے. میں کہا کن کپا. کہ کیوں؟ میں کہا اللہ بھی سنتا ہے, تو بھی سنتا ہے, شرک نہ ہو گیا نا. کٹا نہ کانا. وہ کہنا ہے قدرت اللہ کی ہوتی ہے, باقی بندے کی نہیں. میں سنتا بھی رب بھی ہے, تو کیوں سن رہے ہیں؟ گورا نہ کرتا میں تینوں کان نہ کٹا. جڑا آکھے دا ہے اللہ بھی حضر ناظر, حضور بھی حضر ناظر, شرک نہیں ہو گیا. وہ دے کان پڑھ دیا. یہ میں پیار نال کہہ رہے ہیں, مطلب صبح لین لگی ہوئے کرنا. ٹھیک ہے, کئی لوگ ہوتے ہیں نا نہیں مرتے, زبان نال گل کرنی ہے, کان سچی مچی نہیں کر دینے کرے دادے ہو بندے ہو. کہیں انہیں کہنے جی اللہ تبارک و تعالیٰ غیب جانتا ہے تو رسول بھی جانتے ہیں, یہی تو شرک ہے. میں نے کہا شرک ہے, اس طرح شرک ہو جاتا ہے تو پھر آنکھاں بھی کڑانیاں بن گیا. کیوں؟ میں کہا رب بھی تک دے تو تسی بھی تک دیو سوڑے ہو. اے شرک تے پہلے مکاؤ نہ آنکھاں کڈو تاکہ رب تکے تسی نہ تکو, شرک تے ختم ہو گئے. کہ نہیں سمجھ نہیں آئی؟ میں کہا سمجھ, تو سننا میں, تو تکنا میں, تو رب بھی سننا تکنا میں. مگر فرق ہے کہ تیرا سننا وہ بھی عطا نہ لے, تیرا تکنا وہ بھی عطا نہ لے. تو رب کسے دے عطا نہ نہیں تکنا, خود بخود تکنا ہے. یہی فرق ہے ادھر بھی. اللہ حضرت ناظر خود بخود ہے, اور حضور خود بخود نہیں ہے, رب کی عطا سے ہے. اللہ غیب خود سے جانتا ہے, اسی کسی نے بتایا نہیں, جنوایا نہیں, اور حضور اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں. اور یہ عقیدے کی باتیں ہیں جو آپ کو آنی چاہیے. میں صرف چونکہ حضرت نے حکم دیا تو میں طویل بات ہو گئی, جو بات ختم کرنی تھی وہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کو نور مان کے جینا ہے. کہ صحابی رسول پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کب, اللہ نے آپ کو کب بنایا, کب آپ پیدا ہوئے؟ پتہ کیا حضور کا جواب تھا؟ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہی. جدو کچھ بھی نہیں سی نا, اللہ تیرے نبی دے نور نو اپنے نور نال پیدا کیتا. اے نشر تیب وچ بھی یہی گل لکھی ہے اشرف علی تھانوی نے. ایک گل اور کرنا تو سمجھ آ جائے گی. کدی جگنو تکے, جگنو میں لگا نہیں تکیا, جگنو دیکھا ہے کبھی؟ تسے ساڑھے گھرائی ہوئی, مطلب تسی لندن تو آئے ہو سارے, جگنو دیکھا ہے سب نے؟ میں صدقے جگنو, میں صدقے, کیونکہ جگنو کے دے صدقے ہوتا ہے. لائٹ اے جگنو لائٹ تے صدقے ہو جاندہ ہے, تے جس نور نالے لائٹاں بنیاں تسی ہو دیتے صدقے نہیں ہوندے. اے گل سمجھنا نہیں, جگنو کے اندر لائٹ کبھی دیکھی ہے کسی نے؟ جگنو جل رہا ہوتا ہے نا. جگنو کون سی مخلوق ہے؟ خاکی. وہ بھی کون سی, ہم بھی خاکی مخلوق ہیں اور جگنو بھی خاکی. تو میں کہ چھوٹا جا جگنو تو وہ دے وچ بھی لائٹ ہے. میں کہ کدی تکی ہے جگنو دیا پترا یہاں تکی ہے؟ میں کہ انہوں نور بن دے, نہیں خاکی ہے. میں کہ خاکی بھی جناب وہ نور رکھ سکتا ہے, چھوٹے جے جگنو سے. حضور کا نام بس ماننے والی بات ہے. ماننے پہ آ جائیں تو جگنوں کو نور مانے, نہ ماننے پہ آئیں تو جگ کے نور کو نور نہ مانے. کدوں تک میلاد کرو گے تسی؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو چکر مگر ہم تو رضا, میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے.